جب حسن کو سلطان جلال الدین کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو کر مقابلے پر ڈٹ گیا۔ اس حالت میں 3 مہینے گزر گئے۔ ہر چند دونوں لشکر بھی اس حالت سے تنگ آ چکے تھے، لیکن اہل شہر کاروبار بند ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ چنانچہ حسن نے اس ڈر سے کہ کہیں اہل شہر بغاوت نہ کر دیں، مناسب سمجھا کہ اپنی اور اہل شہر کی حفاظت کی شرط پر خراسان کے حاکم کلی خان اور نیشاپور کے حاکم عز الدین کے سامنے اظہار اطاعت کر کے شہر سلطانی لشکر کے حوالے کر دے۔ جب یہ شرائط طے پا گئیں اور حسن نے دونوں حملہ آور حاکموں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے تو کلی خان حسن کو دیکھتے ہی برہم ہو گیا، اس لیے کہ 3 ماہ کے لگاتار معاصرے نے کلی خان کو حسن سے سخت بیزار اور برہم کر رکھا تھا۔ جو ہی حسن کلی خان اور نیشاپور کے حاکم عز الدین کی پیشوائی کے لیے آگے بڑھا، کلی خان نے غصے سے بے قابو ہو کر اپنی تلوار بے نیام کر کے حسن کو قتل کر دیا۔ یہ فعل ہر پہلو سے غیر مستحسن تھا۔ لوگ دھنگ رہ گئے۔ جب حسن کے وزیر صاحب کو اس افسوسناک حادثے کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے بند کر کے تمام حملہ آور سپاہیوں کو شہر سے باہر دھکیل دیا جائے اور شہر میں معاصرے کی حالت کا اعلان کر دیا جائے۔ اگرچہ لوگ اس بے یقینی کی حالت سے جان بل ہو چکے تھے، لیکن خراسان کے حاکم کلی خان کی زیادتی سے وہ اس قدر برافروختہ ہوئے کہ از سر نو ہر تکلیف کو ماخندہ پیشانی خوش آمدید کہنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خراسان کے حاکم کلی خان اور نیشاپور کے حاکم عز الدین نے ایک بار پھر ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے پر مزید 8 ماہ گزر گئے اور کلی خان اور عز الدین شہر کو فتح نہ کر سکے۔ دونوں نے ہر ہیلہ آزمایا، دھمکی بھی دی، پھر بھی شہر فتح نہ ہوا، بلکہ ان دھمکیوں سے محصورین کے عزم صمیم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر کلی خان اور عز الدین نے صلاح مشورہ کیا اور سلطان جلال الدین کی طرف قاصد روانہ کیا اور درخواست کی کہ اگر آپ بنفس نفیس تشریف لے آئیں تو ممکن ہے کہ ہماری سپاہ کے ولولے تازہ ہوں اور شہر بزور شمشیر فتح ہو جائے، یا اہل شہر سلطان کی موجودگی سے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیں۔ جب سلطان کو ان حالات کا علم ہوا تو وہ ایک بھاری لشکر لے کر فوج کی کمک کے لیے پہنچ گیا۔ پہلے ہی اہل شہر اس طویل معاصرے سے تنگ آ چکے تھے۔ جب سلطان بھی اپنی افواج کو لے کر پہنچ گیا تو انہیں صاف نظر آنے لگا کہ ان کا انجام قریب ہے، لیکن چونکہ کلی خان اور عز الدین پہلے ان سے زیادتی کر چکے تھے اور ان پر اہل شہر کا اعتماد اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ کسی بھی حالت میں اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر 3 دن کے سخت مقابلے کے بعد شہر فتح ہوا اور سلطان جلال الدین نے ہرات کے وزیر صاحب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حاکم ہرات حسن اور ان کے وزیر صاحب کے قتل ہونے کے بعد شہر پر سلطان جلال الدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ حسن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام نصرت الدین تھا۔ یہ غائبانہ طور پر سلطان جلال الدین کو بے حد پسند کرتا تھا، لہٰذا یہ سلطان سے ملا اور سلطان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ سلطان اس نصرت الدین کے اخلاق اور اس کے کردار سے ایسا خوش ہوا کہ اسے اصفہان کی پولیس کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ نوجوان بڑا ہنسمکھ، خوش اخلاق اور خوش اطوار تھا، اس لیے جلد ہی سلطان کا منظور نظر ہو گیا اور سلطان نے اسے ایک بڑی جاگیر عطا کر دی تاکہ فکر معاش سے بے فکر ہو جائے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک روز غیاث الدین، نصرت الدین رات کے وقت اکٹھے بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ نصرت الدین شراب کے نشے میں کچھ غیر محتاط ہو رہا تھا۔ اس موقع پر غیاث الدین نے نصرت الدین کو مخاطب کر کے کہا، نصرت الدین، میرے کچھ انتہائی اہم اہلکار میری ملازمت چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں اور تم نے میری اجازت کے بغیر انہیں اپنے مشیروں میں شامل کر لیا ہے۔ کم از کم تمہیں اس سلسلے میں مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اس موقع پر چونکہ نصرت الدین جام پر جام چڑھا رہا تھا، اس لیے اسے کسی بات کا لحاظ نہ رہا اور بڑے لاابالیانہ انداز میں کہنے لگا، عزت مآب ملازم صرف ان لوگوں کے دربار میں ٹھہرا کرتے ہیں جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی ضروریات کی کفالت کریں۔ جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے
ملازموں کو ایسے درباروں سے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ غیاث الدین نے یہ سنا تو غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا، لیکن اس کے دل میں نصرت الدین کی طرف سے ایک انتقامانہ جذبہ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ مجلس برخاست ہوئی اور نصرت الدین اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو غیاث الدین بھی اس کے تعاقب میں چل دیا۔ نصرت الدین نے اپنے گھر جا کر دیوان خانہ اندر سے بند کر لیا۔ اتنے میں غیاث الدین بھی وہاں پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا اور نصرت الدین کو قتل کر دیا۔ جب سلطان کو غیاث الدین کی اس بےہودگی کا علم ہوا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس قدر بیزاری کا اظہار کیا، غیاث الدین کو جان کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ وہ اس طاق میں رہنے لگا کہ مناسب موقع ملے تو وہ دربار سے بھاگ جائے۔ غیاث الدین اگر امن کی صورت میں بھاگتا تو خدشہ تھا کہ ضرور سلطان حرکت میں آئے گا اور اس کا قلع کما کر دے گا۔ چنانچہ عین منگولوں کے ساتھ جنگ کے وقت غیاث الدین اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا تاکہ سلطان منگولوں کو سامنے دیکھتے ہوئے کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ سلطان جلال الدین سے علیحدہ ہونے کے بعد سلطان کا بھائی غیاث الدین ان علاقوں پر کہیں نہیں ٹھہر سکتا تھا جہاں سلطان جلال الدین کا قبضہ ہو چکا تھا، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ سلطان ان علاقوں میں ضرور اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ لہٰذا سلطان جلال الدین کے مقبوضہ علاقوں سے نکل کر غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ خورزستان کی طرف چلا گیا۔ خورزستان ان دنوں چونکہ خلیفہ بغداد کی حکومت میں تھا، لہٰذا غیاث الدین کو حوصلہ تھا کہ اگر وہاں قیام کرتا ہے تو سلطان جلال الدین اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب جب بغداد کے خلیفہ کو علم ہوا کہ جلال الدین کا بھائی اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد خورزستان میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام پذیر ہوا ہے تو اس نے غیاث الدین کو خورزستان میں قیام کرنے کی اجازت نہ دی۔ مجبور ہو کر غیاث الدین خورزستان سے نکلا اور اسماعیلیوں کے امام علاء الدین کی طرف گیا اور اس سے سلطان جلال الدین کے خلاف پناہ مانگی۔ اسماعیلیوں کا امام اور شیخ الجبل چونکہ دلی طور پر سلطان جلال الدین کے خلاف ایک دشمنی اور عناد رکھتا تھا، اس لیے کہ ماضی میں سلطان جلال الدین نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کے سارے قلعے چھین لیے تھے، صرف قلعہ الموت ہی رہ گیا تھا۔ اسی عناد کی بنا پر شیخ الجبل علاء الدین نے سلطان جلال الدین کے بھائی غیاث الدین کو اپنے یہاں سیاسی پناہ دے دی۔ منگولوں کو شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ اس کے باغی بھائی غیاث الدین نے جبل الشیخ علاء الدین کے یہاں سیاسی پناہ لے رکھی ہے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین نے جبل الشیخ علاء الدین کی طرف ایک قاصد بھجوایا اور حکم دیا کہ چونکہ اس کے بھائی غیاث الدین نے نہایت اہم وقت میں ساتھ چھوڑا تھا، اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اسے اس کی بغاوت اور سرکشی کی مناسب سزا دی جائے اور دوسرے سردار غیاث الدین کی سزا سے عبرت پکڑیں۔ علاء الدین گو سلطان کی طاقت اس کے جاہ و جلال اور اس کی جرأت مندی سے دبتا تھا، لیکن پہلا ہی حکم آنے پر وہ غیاث الدین کو نہیں بھیجنا چاہتا تھا، اس میں اس کی بے عزتی اور ہتک کا پہلو نکلتا تھا۔ چنانچہ جبل الشیخ علاء الدین نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے یہ کہلا بھیجا کہ غیاث الدین ہمارا مہمان ہے اور مہمان سے غداری ہماری روایات کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے سلطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس امر کی ضمانت دیتے ہیں کہ غیاث الدین کو سلطان جلال الدین کے مفاد کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ شیخ الجبل علاء الدین کا یہ جواب پا کر سلطان جلال الدین بڑا برہم ہوا۔ اس نے اپنے دوسرے سرداروں کو نام، جن کے یعقوب الخوارزمی اور جمال الدین تھے، جبل الشیخ علاء الدین کی طرف بھجوایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر غیاث الدین کو فی الفور ہماری طرف روانہ نہ کیا تو پھر جبل الشیخ علاء الدین کی بھی خیر نہیں ہے۔ ساتھ ہی ان سرداروں کے ذریعے جلال الدین نے اپنے بھائی غیاث الدین کو بھی یہ پیغام بھجوایا اور اس کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آ ملنے کو کہا۔ جب سلطان جلال الدین کے یہ دونوں قاصد جبل الشیخ علاء الدین کے پاس پہنچے اور اسے سلطان جلال الدین کا غصے سے بھرا ہوا خط پیش کیا تو قلعہ الموت کا حاکم
امام اور شیخ الجبل علاء الدین سلطان جلال الدین کا یہ خط پڑھ کر کانپ اٹھا۔ اسی اثنا میں غیاث الدین نے اپنا ایک اعتبار کا آدمی سلطان جلال الدین کی طرف روانہ کیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے ایک بار پھر غیاث الدین کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ اس پر غیاث الدین مطمئن ہو گیا اور اپنے بھائی جلال الدین کی طرف جانے کو تیار ہو گیا۔ دوسری طرف شیخ الجبل علاء الدین کو بھی خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر غیاث الدین نے اس کے یہاں قیام کیے رکھا تو سلطان جلال الدین اس کے آخری قلعہ الموت پر بھی چڑھ دوڑے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے سلطان جلال الدین سے نہ بچا سکے گی۔ لہٰذا اس نے غیاث الدین کو اس کے بھائی جلال الدین کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ غیاث الدین کے دل میں خود چور تھا، لہٰذا اسے اب بھی شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان جلال الدین اسے دھوکہ دے کر قتل کر دے۔ چنانچہ جب وہ جبل الشیخ علاء الدین سے رخصت ہونے لگا تو اس نے علاء الدین سے علیحدگی میں التماس کی کہ چونکہ میں اپنے بھائی سلطان جلال الدین کی طرف سے پورے طور پر مطمئن نہیں ہوں، اس لیے اگر آپ اپنی طرف سے کچھ محافظ میرے ساتھ روانہ کر دیں اور انہیں ہدایت کر دیں کہ وہ وقت ضرورت میری امداد سے دریغ نہ کریں تو میں اس طرح فی الجملہ مطمئن ہو جاؤں گا اور اپنے بھائی جلال الدین کی طرف مطمئن ہو کر جا سکوں گا۔ جبل الشیخ علاء الدین نے غیاث الدین کی اس التماس کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے 400 بہترین جنگجو فدائی کر دیے تاکہ وہ غیاث الدین کو بحفاظت سلطان جلال الدین تک لے جائیں اور وہیں غیاث الدین کے ساتھ قیام کریں۔ ان سارے انتظامات کے بعد غیاث الدین بڑی بے فکری سے قلعہ الموت سے روانہ ہو کر سلطان جلال الدین کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تک سلطان جلال الدین قلتخ خان کو بدترین شکست دے کر فارغ ہو چکا تھا اور اپنے لشکر کو کچھ دن آرام دینے کے لیے وہ اصفہان کی طرف جا رہا تھا۔ جس وقت قلعہ الموت سے نکل کر غیاث الدین اپنے بھائی سلطان جلال الدین کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اچانک منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہوا۔ منگولوں کا یہ لشکر مسلم علاقوں کے اندر لوٹ مار کر کے کمک اور ضروریات کا دوسرا سامان مہیا کرنے پر مقرر تھا۔ گو غیاث الدین کے ساتھ اپنا 30,000 کا لشکر بھی تھا، اس کے 400 قلعہ الموت کے فدائی بھی تھے، لہٰذا وہ اس منگول لشکر کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ویرانوں کے اندر منگولوں اور غیاث الدین کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ منگولوں کے ساتھ ٹکرانے کا شاید غیاث الدین کا یہ پہلا موقع تھا اور وہ منگولوں کے لڑنے کے انداز سے بھی واقف نہ تھا، لہٰذا غیاث الدین کو شکست ہوئی۔ منگولوں نے سارے فدائیوں کو قتل کرنے کے علاوہ غیاث الدین کے لشکر کی بڑی تعداد کو بھی قتل کر دیا۔ قریب تھا کہ غیاث الدین بھی اس جنگ میں قتل ہو جاتا، پر وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ غیاث الدین کے بچے کچے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہو لیے، جبکہ منگول بھی تعاقب میں لگ گئے۔ اس تعاقب سے غیاث الدین ایسا بدحواس ہوا کہ اصفہان کی طرف جانے کے بجائے وہ اس شاہراہ پر چڑھ گیا جو کرمان کی طرف جاتی تھی۔ منگولوں نے کافی دور تک غیاث الدین کا تعاقب کیا، پر غیاث الدین کی خوش قسمتی کہ وہ اپنے چند بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور کرمان جا کر اس نے حاکم کرمان براق کے یہاں پناہ لی، جو غیاث الدین کے باپ علاء الدین کا حاجب ہوا کرتا تھا اور جس کی بیٹی سلطان جلال الدین کے حرم میں شامل تھی۔ سلطان جلال الدین اور غیاث الدین کے باپ علاء الدین نے اپنی زندگی میں اپنے 5 بیٹوں میں جو علاقوں کی تقسیم کی تھی اس کے مطابق جن علاقوں پر اب براق قابض تھا وہ حقیقت میں غیاث الدین ہی کے علاقے تھے، لیکن براق نمک حرامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان علاقوں پر قابض ہو گیا تھا۔ مصیبت کا مارا غیاث الدین جب کرمان میں براق کے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوا تو براق کو خطرہ ہوا کہ اگر غیاث الدین نے یہاں قیام کیے رکھا تو لوگ اس کے بجائے غیاث الدین کا ساتھ دیں گے اور غیاث الدین اسے کرمان کی حکومت سے علیحدہ کر کے ان علاقوں کا خود حاکم بن بیٹھے گا۔ لہٰذا اس سنگ دل براق نے غیاث الدین کو زہر دے کر اس کا کام تمام کر دیا۔ قلتخ خان کو شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین جس وقت گنجا کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا،
خلیفہ بغداد کا ایک ایلچی سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ایلچی بڑا مہذب، شائستہ اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ کچھ دن تک یہ ایلچی سفر و حضر میں سلطان کی رکابت میں رہا۔ جب اس نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس کے پاس سلطان اور دوسرے سالاروں کی طرف سے جو انعامات ملتے رہے تھے، اس کے بموجب اس کے پاس تقریباً 12,000 دینار شاہی انعامات اور نذرانوں کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ جب اس نے سلطان جلال الدین کی خدمت میں آخری بار سلام کے لیے حاضری دی تو اس نے سلطان سے گزارش کی کہ دمشق کے نواحی علاقے جنت الزیدانیہ میں اسے ایک جاگیر عطا کر دی جائے۔ سلطان نے اس سفیر کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے عذرائے کرم اسے وہ جاگیر عطا کر دی جس کی اس نے گزارش کی تھی۔ اس کے بعد یہ سفیر سلطان کے پاس سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے عذرائے کرم اپنے ایک سردار تقی الدین کو اس کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ بحفاظت بغداد پہنچا کے آئے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے اصفہان کی طرف کوچ کیا۔ جب وہ میانج کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا تو سفیر پھر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان جلال الدین نے جب اس سے واپسی کی وجہ دریافت کی تو وہ سفیر کہنے لگا، جہاں پناہ، مجھے راستے میں معلوم ہوا کہ منگول آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور سلطان ان کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان پر سلطان کے ماتحت رہتے ہوئے جہاد فرض ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں اور اس اہم فرض سے کیوں کر پہلو تہی کر سکتا ہوں۔ سلطان کو اس کی اول العزمی اور اسلام دوستی سے بڑی مسرت ہوئی اور اس سفیر کے جذبہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ واقعی دربار خلافت کے سفیر کو انہی اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اسی دوران سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ یہ منگول نہیں جو حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ کچھ رضاکار ہیں جو اپنی مرضی سے منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سلطان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور منگولوں کے حملہ آور ہونے اور لشکر کشی کی خبر غلط اور افواہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس پر خلیفہ بغداد کا وہ سفیر مطمئن ہوا اور سلطان نے اسے ویسی ہی عزت و احترام کے ساتھ بغداد جانے کے لیے رخصت کر دیا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین نے بھی میانج شہر سے کوچ کیا۔ پھر وہ اصفہان کے نواح میں جا کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تھا۔ اصفہان کے نواح میں قیام کے دوران ایک روز اور خان اور تیان دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک تیان نے گفتگو کا رخ بدلا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اور خان کو بڑی چاقت سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی نقدی اور ضروریات کا بے شمار سامان جمع ہو چکا ہے، اور جب ہم کسی سمت کوچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خاصی دقت اور دشواری پیش آتی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لیے کسی شہر میں کوئی اچھا سا مکان، کوئی حویلی حاصل کر لیں جہاں ہم اس فالتو سامان کو رکھیں اور امن کی صورت میں دونوں میاں بیوی اپنی اس حویلی میں رہیں۔ اس پر اور خان شرارت آمیز انداز میں تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم مکان ہی حاصل کرنا چاہتی ہو تو محترم نظام الدین کا مکان خالی پڑا ہے۔ اس پر تیان نے منہ بسورنے کے انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ اس مکان میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ منگول ایک بار پھر آسانی سے مجھے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں اور مجھ سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ اس پر اور خان سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں تیان، ایسی بات نہیں، تم کیوں کر مجھ پر بوجھ اور بھار بن سکتی ہو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑی کوششوں، بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے۔ رہا سوال اپنے لیے کوئی رہائش کا بندوبست کرنے کا تو اس سے قبل سلطان بھی میرے ساتھ ایسی ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ سلطان نے اپنے لیے تبریز شہر میں پہلے سے ایک بہترین حویلی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے نواح میں انہوں نے میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لیے ایک ایک حویلی خرید رکھی ہے۔ وہاں نہ سلطان کو اور نہ مجھے اور نہ پاسبانوں کے سپہ سالار کو اپنی اپنی حویلی میں رہنا نصیب ہوا ہے۔ ویسے سلطان یہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں بار بار اصفہان شہر کی طرف پڑاؤ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے اصفہان شہر میں بھی کوئی حویلی خریدیں
اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کے لیے کوئی حویلی حاصل کریں گے، لہٰذا تیان تمہیں زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندوبست ہو جائے گا، اور اگر تم واقعی اس سامان سے جلدی جان چھڑانا چاہتی ہو تو یہ سارا سامان تبریز میں اپنی حویلی میں رکھ دیں گے۔ اس پر تیان کسی قدر خوش ہوئی اور وہ اپنی چمکدار آنکھیں اور خان کے چہرے پر جماتی ہوئی بولی، یہ سامان ہم رکھ تو دیں گے لیکن اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس پر اور خان بولا، سلطان جلال الدین نے تبریز شہر میں اپنے، میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لیے جو حویلیاں حاصل کی ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہاں ہر وقت مسلح جوان رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی سامان ہم حویلی میں رکھیں گے وہ محفوظ رہے گا اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اس پر تیان مطمئن ہو گئی، پھر وہ کہنے لگی، اگر ایسا ہے تو پھر جب ہم اصفہان سے تبریز کی طرف کوچ کریں گے تو اسی حویلی میں قیام کریں گے اور اپنا سارا فالتو سامان بھی وہیں رکھیں گے۔ اس پر اور خان نے پھر شرارت آمیز لہجے میں تیان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور کیا تم اس حویلی میں خود نہیں رہو گی؟ اس پر تیان فوراً بولی اور کہنے لگی، ضرور رہوں گی، بشرطے آپ بھی اس حویلی میں قیام کریں۔ جب آپ اس حویلی میں رہا کریں گے تو میں بھی اس حویلی میں آپ کے ساتھ رہا کروں گی، اور جب آپ جنگوں میں حصہ لیں گے تو میں بھی یقیناً آپ کے ساتھ رہوں گی، اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، بلکہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بغیر ہرگز کہیں بھی قیام نہیں کروں گی۔ تیان کا یہ جواب سن کر اور خان خوش ہو گیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیمے سے باہر پہرہ دار کھانستا ہوا اندر آیا، پھر وہ اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کا سپہ سالار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس پر اور خان اور تیان دونوں سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار کا استقبال کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر خیمے کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کا سپہ سالار قریب آئے تو اور خان نے آگے بڑھ کر دونوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر سلطان جلال الدین اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ اصفہان میں قیام کے لیے ابھی ہمیں چند ہی روز ہوئے ہیں اور تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسی مہم آن پڑی ہے کہ تمہیں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا۔ اس پر اور خان نے تیز نگاہوں سے سلطان جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان محترم، آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ اگر مجھے دن رات ملک و ملت کی پاسبانی اور خدمت کے لیے جہاد میں مصروف رکھیں تب بھی قسم خداوند کی میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا۔ سلطان محترم، آپ بتائیے کون سی مہم ہمارے سروں پر آن کھڑی ہوئی ہے؟ اس پر سلطان جلال الدین پھر بولا اور کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، میرے مخبروں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ اس وقت پاسبانوں کا سپہ سالار بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ان مخبروں کا کہنا ہے کہ میرا بھائی غیاث الدین میرے کہنے پر جب جبل الشیخ اور قلعہ الموت کے حاکم علاء الدین کے یہاں سے نکل کر میری طرف روانہ ہوا تھا تو راستے میں منگولوں کا ایک لشکر میرے بھائی پر حملہ آور ہوا۔ گو میرے بھائی کے ساتھ اس کا 30,000 کا لشکر اور 400 فدائی بھی اس کے ساتھ تھے۔ پر آنے والے مخبر کا کہنا ہے کہ منگولوں کا وہ لشکر جو میرے بھائی غیاث الدین پر حملہ آور ہوا تھا اس کی تعداد کسی بھی صورت 50,000 سے کم نہ تھی، لہٰذا کہتے ہیں ویرانوں میں ہولناک جنگ ہوئی جس میں منگولوں نے میرے بھائی غیاث الدین کو شکست دی۔ اس جنگ میں شیخ الجبل علاء الدین کے 400 فدائیوں کے علاوہ غیاث الدین کے لشکر کا بڑا حصہ بھی جنگ میں کام آیا۔ غیاث الدین منگولوں کے مقابلے میں ایسا بدحواس ہوا کہ میرے پاس آنے کے بجائے کرمان کی طرف جانے والی شاہراہ پر چڑھ گیا۔ اب مخبر کا کہنا ہے کہ غیاث الدین اپنی جان بچا کر کرمان کی طرف بھاگ گیا، وہ جبکہ منگولوں کا وہ لشکر جس کا سالار ایک سردار الگ خان ہے وہ ان دنوں طبرستان اور جرجان کے درمیانی علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ سن اور خان، میرے بھائی، میں نے تو اپنے پاسبان بھائی سے کہا تھا کہ میں خود اس الگ خان کی سرکوبی کے لیے نکلتا ہوں،
لیکن پاسبان کا کہنا تھا کہ میں اور خان دونوں اس سے نپٹ لیں گے، لہٰذا مجھے جرجان کی طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اور خان فوراً بولا، سلطان محترم، میرا بھائی پاسبانوں کا سپہ سالار ٹھیک کہتا ہے، آپ اصفہان میں ہی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رہیں، ہو سکتا ہے اس منگول لشکر کے علاوہ کوئی اور منگول لشکر بھی ادھر ادھر پھیل کر مسلم علاقوں میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے درپے ہو۔ ایسی صورت میں آپ اس لشکر سے نپٹ سکتے ہیں۔ میں اور پاسبان بھائی دونوں جرجان کی طرف اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عنقریب آپ انشاءاللہ 50,000 کے اس منگول لشکر اور اس کے سردار الغ خان کے خلاف ہماری کامیابی اور کامرانی کی خبریں سنیں گے۔ اس پر سلطان جلال الدین خوش ہو کر کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، خداوند قدوس تیری زبان مبارک کرے۔ میں سمجھتا ہوں تم اور پاسبان دونوں ایک ہی خیالات رکھنے والے جانثار اور سرفروش ہو۔ اگر تم دونوں کا یہی ارادہ ہے تو میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اصفہان کے نواح میں ہی پڑاؤ کرتا ہوں۔ تم دونوں بھائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھوڑی دیر تک جرجان کی طرف کوچ کر جاؤ اور الغ خان کے لشکر کی راہ روک کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور سنو میرے دونوں بھائیوں، تمہاری راہبری، تمہاری رہنمائی اور تمہاری حفاظت کے لیے میں نے پہلے سے اپنے کچھ جاسوس جرجان کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ وہ تمہیں بروقت منگول لشکر کے محل وقوع اور اس کی نقل و حرکت سے متعلق آگاہ کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں تم جرجان کی طرف اب کوچ کر جاؤ۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں نے سلطان جلال الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں اپنے لشکر کو لے کر اصفہان کے نواح سے جرجان کی طرف کوچ کر رہے تھے، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اصفہان سے نکل کر کاشان اور پھر رے سے ہوتی ہوئی جرجان شہر کی طرف جانے والی شاہراہ پر بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے منگولوں کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ جرجان سے تھوڑے فاصلے پر پہنچے تو انہیں اپنے مخبر دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے فضا میں جھنڈیاں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ یہ اشارہ ملتے ہی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے پیچھے دونوں کے لشکر رک گئے۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ان تینوں کو پہچان چکے تھے، اس لیے کہ وہ سلطان جلال الدین کے مخبر تھے۔ دونوں لشکروں کے رک جانے پر وہ تینوں سوار نزدیک آئے۔ پھر ان میں سے ایک سوار بولا اور کہنے لگا، سلطان جلال الدین کے عظیم سالاروں، ہم تمہارے لیے ایک انتہائی اہم اور کارگر خبر رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ منگول اس سے پہلے جرجان اور طبرستان کے درمیانی علاقوں میں لوٹ مار کرتے ہوئے تباہی پھیلاتے رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کے نتیجے میں انہوں نے اپنے پاس ان گنت اور بے شمار مال و دولت جمع کر لیا ہے، اور اس وقت یہ منگول لشکر جرجان شہر کے صرف 10 میل شمال میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ سمرقند کی طرف روانہ ہوگا، جہاں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ ایک خبر ہم آپ کو یہ بھی پہنچائیں کہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے ہمارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اپنے چند قاصد اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کر رکھے ہیں، اور وہاں سے اس نے مزید کمک مانگی ہے تاکہ وہ سلطان جلال الدین پر فیصلہ کن ضرب لگا کر سلطان کو یا تو ان علاقوں سے مار بھگائے یا اس کا خاتمہ کر دے۔ اس پر اور خان کہنے لگا، سنو ہمارے جانثار ساتھیوں، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم لوگوں نے ہمیں یہ خبریں پہنچائیں۔ اب تم لوگ وہاں تک ہماری رہنمائی کرو جہاں منگولوں کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے، بلکہ دن کی روشنی میں ان پر حملہ آور ہو کر ان سے مسلم علاقوں میں لوٹ مار کرنے کا انتقام لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ پہلے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ منگول سردار الغ خان کے لشکر سے ٹکراؤں؟ اتنی دیر تک تم کسی گھات میں بیٹھے رہو۔ الغ خان مجھے اپنے سامنے مختصر سے لشکر کے ساتھ دیکھ کر شیر ہو جائے گا،
اور بڑھ چڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے اور گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ تم جب دیکھو کہ منگول پوری طرح میرے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے ہیں تو گھاس سے نکل کر ان کی پشت پر حملہ آور ہو جانا۔